हाँ تو دوستوں، بات ہو رہی ہے قاضی کے انصاف کی، دا وائس آف کیلف اور قاضی کا انصاف۔ اس عنوان سے بچپن سے ہی کئی کہانیاں پڑھی ہیں اور قاضی کے انصاف کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اش کر اٹھے۔ ایک مختصر ترین کہانی یہ ہے کہ ایک غریب مسافر کہیں دور دراز کے سفر پہ تھا۔ بھوک لگی راستے میں تو جیب میں ایک روٹی لپیٹ کر گھر سے لایا تھا، اسے نکالی، لیکن سالن نہیں تھا اور نہ ہی جیب میں کوئی پیسہ تھا۔ تو قریب گیا، کہیں خوشبو آ رہی تھی، خوشبو کے سہارے چلتا چلتا پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹا موٹا سا ہوٹل ہے جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اسے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی اور اس نے سوچا اس خوشبو کے سہارے ہی کھانا کھا لیا جائے، اور اس نے خوشبو میں لگا لگا کے روٹی کھا لی۔ ہوٹل کا مالک آیا اور اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا میں نے روٹی کے ساتھ گوشت کا سالن کھایا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں سے لائے سالن؟ کہا کہ خیالی سالن تھا، یہ جو خوشبو آ رہی تھی وہی کھایا ہے۔ تو اس نے ہوٹل کے مالک نے کہا کہ تم نے ہمارا گوشت کا سالن کھایا ہے، تم خود کہہ رہے ہو، لاؤ پیسے نکالو۔ مسافر بہت پریشان ہوا، وہ شخص اسے قاضی کے پاس لے گیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ اس ہوٹل کے مالک نے کہا کہ جناب، اس نے میرے ہوٹل کے سالن کو لگا لگا کے کھایا ہے اپنی روٹی کے ساتھ، لیکن پیسے نہیں دے رہا ہے۔ تو جب اس مسافر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی سالن نہیں کھایا۔ اس خوشبو کو جو اس ہوٹل سے آ رہی تھی گوشت کے سالن کی، اس خوشبو کے سہارے روٹی لگا لگا کے خیالوں ہی خیالوں میں سالن سمجھ کے کھا لیا ہے۔ قاضی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور اس نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ سکے نکالے، اسے چھن چھنایا اور سکے کی چھن چھناہٹ جب سنائی دی تو قاضی نے ہوٹل کے مالک سے کہا لو تمہارے پیسے ادا ہو گئے۔ ہوٹل کے مالک نے کہا کہ یہ کیا، پیسے تو میرے پاس آئے نہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ سالن بھی، ہوٹل میں جو گوشت پکا تھا وہ بھی اس مسافر کے پاس نہیں آیا، لہٰذا انصاف ہو گیا۔ اس نے اگر تمہارا سالن کھایا ہے تو میں نے اس کا پیسہ بھی ادا کر دیا ہے تمہیں۔ یہ ایک خوبصورت کہانی تھی قاضی کے انصاف کی، اور ہمارے ذہن میں اس وقت یہی بات رہ گئی تھی کہ قاضی انصاف کے لیے ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ جب ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم جب ورلڈ پالیٹکس کی کلاس میں بیٹھے تو ہماری ٹیچر مہر النساء علی نے طالب علموں سے سوال کیا پہلی کلاس میں کہ بتاؤ تم لوگوں نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا ہے؟ سب نے مختلف جوابات دیے، لیکن میرا جواب یہ تھا کہ میں نے ورلڈ پالیٹکس کا سبجیکٹ اس لیے لیا ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے اخبارات پڑھتی ہوں اور مجھے اس طرح کی بہت سی معلومات ہے۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ وہ تمام طلباء جو اخبار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اور اب تک نہیں ہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے تو وہ اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ورلڈ پالیٹکس پڑھنی ہے، آپ کو معلومات رکھنی ہے ہر طرف کی، تو آپ یہ سبجیکٹ پڑھیں۔ طالب علمی کے دور میں ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو یہ سبجیکٹ نہ لیں۔ اور بات یہ ہے کہ قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ نہیں معلوم۔ قاضی صاحب کو کیا نہیں معلوم؟ انہیں اس شخصیت کے بارے میں نہیں معلوم، اس سانحے کے بارے میں نہیں معلوم، اس واقعے کے بارے میں نہیں معلوم جو پورا پاکستان جانتا ہے، جس کا نام پاکستان میں کئی مہینوں تک ٹرینڈنگ ٹاپک میں رہا، جس کے نام کے بازیابی کے لیے وظیفے پوری دنیا میں پاکستانی مسلمانوں نے پڑھے اور اس کے لیے دعا کی کہ وہ بازیاب ہو جائے۔ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ۔ دعاؤں کی صورتحال تک یہ ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی کے لیے دعا مانگے یا مغفرت کے لیے۔ بہرحال اسے زندہ رہنا تھا، وہ لوٹ آیا، جسے بچہ بچہ جانتا ہے، جسے ایک مزدور بھی جانتا ہے، جسے وہ بھی جانتا ہے جو نہیں جاننا چاہتا، اور جسے وہ بھی جانتا ہے جو جاننا چاہتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، اس کرسی پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کون عمران ریاض خان؟ وہ نہیں جانتے۔ یہ وہ قاضی ہیں جو صرف گٹر کے ڈھکنوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ گھر جا کے سو جاتے ہیں منہ لپیٹ کے، اس لیے انہیں کچھ نہیں معلوم۔ یہ شعور کا دور ہے، یہ معلومات کا دور ہے، لمحوں تک رسائی کا دور ہے، اور لمحوں میں بہت کچھ معلومات
हर शख्स तक पहुंच जाती हैं। हमें वो मालूमात भी मिल जाती हैं जो हम नहीं लेना चाहते, हमें वो खबरें भी नज़र आ जाती हैं, हमारे सामने वो खबरें भी आ जाती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, और इसके बावजूद हम सुन लेते हैं, हम देख लेते हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा को नहीं मालूम कि इमरान रियाज ख़ान कौन है। एक तो हमने काजियों के बारे में, जजेस के बारे में जो जाना था वो ये कि ये बहस नहीं करते, ये बहस और दलाइल को सुनते हैं, और ये सब कुछ सुन के, बगौर सुन के, सोच विचार के बाद सारे दलाइल की रोशनी में ये फ़ैसले कर देते हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा अदालत में बैठकर बहस करते रहे, इस बात पे बहस करते रहे कि सरदार लतीफ़ खोसे के नाम के आगे सरदार क्यों है। वो ये भूल गए कि जिसकी तरफ वो इशारा करके वो कह रहे हैं कि वो अपने नाम से सरदार हटा दे, ये सरदारी का दौर नहीं है, तो उन्हें भी चाहिए कि अपने नाम के आगे से काजी हटा दे, ये काजियों का दौर नहीं है। अगर उनकी पिछली नस्ल काजी रही है या जो भी है, आबा अजदाद के नाम आगे लगाए जाते हैं, पीछे नहीं, तो उन्हें पहले अपने साथ ये करना चाहिए कि पहले मैं मीठा खाना छोड़ दूं, फिर दूसरों को कहूं कि तुम भी मीठा मत खाओ। लेकिन वो कुर्सी पे, बड़ी बड़ी कुर्सी पे बहुत छोटे छोटे लोग मुतमक्कन हैं, बहुत छोटे छोटे लोग चिपक के बैठ गए हैं, और मज़ीद बड़ी कुर्सियों पे बहुत बौने जैसे लोग छोटे कद वाले बैठने के लिए अवाम को अजियत में मुब्तला किए हुए हैं। जो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, वही सब कुछ जानता है, बस सियाना बनने के चक्कर में सियाना कौवा गू खा लेता है। बात यही है और कुछ नहीं। और जब हमें तालिब इल्मी के दौर में ये कहा गया था कि अगर आप लोग अखबारात नहीं पढ़ते तो ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इसे छोड़ दें और इसकी तारीफ़ी क्लास भी ना लें, लेकिन ये काजी साहब कुर्सी सदारत पे, कुर्सी इंसाफ पे बैठ के कहते हैं कि कौन क्या कब कैसे, और जबकि कुछ नहीं, इमरान रियाज ख़ान अगर कुछ भी नहीं तो पाकिस्तान का शहरी है। अगर किसी शहरी के साथ कुछ हो जाता है और वो ज़राए इब्लाग में आ जाती है बातें, तो फिर आपको जानना चाहिए और आपको किसी से सवाल नहीं करना चाहिए कि ये शख्स कौन है। अलबत्ता आपको दुनिया को बताना चाहिए सो मोटो नोटिस लेकर कि ये शख्स ये है और इसके साथ ये हुआ। नौशी गिलानी ने कहा था, तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरी किरदार पे खाक, काज़ी असर तेरे अदल के दरबार पे खाक, जिसमें सच्चाई को मसलूब किया जाता है, शहर इंसाफ तेरे कूचो बाजार पे खाक। जुल्म के बाब में एक रस्म नई लिखने को, जुल्म के बाब में एक रस्म नई लिखने को, तूने कातिल को जो पहनाई है दस्तार पे खाक। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बना रहे।